بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قبر کی پہلی رات۔ عذاب قبر سے مراد برزخ میں ہونے والا عذاب ہے۔ اسے عذاب قبر اس لیے کہا جاتا ہے کہ عام طور پر میت کو قبر میں ہی دفن کیا جاتا ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ جس کو عذاب دینے کا ارادہ فرماتا ہے اسے عذاب ضرور ہوگا، چاہے وہ قبر میں ہو یا خواہ درندے کھا لیں یا اسے جلا دے کر خاک میں اڑا دیا جائے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا اپنے شوہر ابو سلمہ رضی اللہ عنہ کی وفات کا واقعہ اس طرح بیان کرتی ہیں کہ وفات کے وقت میرے شوہر کی آنکھیں کھلی تھیں، جبکہ جسم حرکت میں نہ تھا اور نہ ہی بول سکتے تھے کہ کسی نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو میرے شوہر کی اس حالت کی خبر دی تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر تشریف لائے۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میرے شوہر کے پاس آئے تو میں نے دیکھا کہ میرے شوہر کی آنکھیں کھلی ہیں۔ انہوں نے اپنے ہاتھ مبارک سے آنکھیں بند فرمائیں۔ جب موت کا فرشتہ انسان کی روح قبض کرتا ہے تو مرنے والے کی آنکھیں کی روشنی بھی روح کے ساتھ چلی جاتی ہے۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے یہ الفاظ نکلے تو گھر والوں نے رونا شروع کر دیا۔ ابو سلمہ رضی اللہ عنہ اب اس دنیا میں نہیں رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مرنے والے کو ہمیشہ اچھے الفاظ میں یاد کرو، کیونکہ اس کے فرشتے اس کے پاس ہوتے ہیں، میت کے ارد گرد بیٹھے ہوتے ہیں، جو لوگ باتیں کر رہے ہوتے ہیں فرشتے ان کی باتوں پر آمین کہتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اے اللہ، ابو سلمہ کو قبر کے عذاب سے محفوظ رکھ اور اس کے خاص بندوں میں شامل کر جن پر تیرا کرم نازل ہوا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے ثابت ہوتا ہے کہ جب مسلمان کا وصال کر جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی قبر میں نور اور رحمتیں عطا کرتا ہے۔ غیر مسلم مرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی قبر کو تنگ اور عذاب سے بھر دیتا ہے۔ اس دنیا سے پردہ کرنے کے بعد انسان کے لیے سب سے خطرناک پہلی منزل قبر ہی ہے۔ اگر انسان اپنی پہلی منزل یعنی قبر کے عذاب سے بچ جائے تو اس کے لیے باقی سب منزلیں پار کرنا کوئی مشکل نہیں۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انسان کو مرنے کے بعد بہت سی منزلیں طے کرنی پڑیں گی، جن میں سب سے پہلی قبر کا عذاب ہے۔ اگر انسان قبر کی سختی سے بچ جائے تو دوسری منزلیں اس کے لیے آسان ہو جاتی ہیں۔ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان سے گزر رہے تھے کہ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر کا عذاب بیان کرتے ہوئے فرمایا، مجھے اگر اس بات کا ڈر نہ ہوتا کہ تم میت کو قبر میں دفن کرنا چھوڑ دو گے تو میں اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا فرماتا کہ تم لوگ بھی قبر کے عذاب سے آگاہ کر دیتا، بلکہ اسی طرح جس طرح دیکھ رہا ہوں اور سن رہا ہوں۔ نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب صحابہ اکرام کو قبر کے عذاب سے آگاہ کرتے تو سب کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، مرنے کے بعد قبر انسان کی پہلی سیڑھی ہے۔ جس بندے کی یہ منزل آسان ہو گئی تو باقی منزلیں سب آسان کر دی جائیں گی۔ جس کی یہ اس منزل کو آسانی سے حاصل نہ کی اس کی دوسری منزلیں عبور کرنا بہت ہی مشکل ہو جائیں گی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے آج تک قبر سے سخت ترین منظر کبھی نہیں دیکھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ میت کو جب قبر میں داخل کر کے گھر کی طرف لوگ لوٹتے ہیں تو میت چلنے کی آواز اچھی طرح سن رہی ہوتا ہے۔ اگر مرنے والا سچا مسلمان ہو تو نماز اس کی سر کی طرف اور روزہ اس کے دائیں طرف اور زکوٰۃ اس کی بائیں طرف اور دوسرے جتنے بھی نیک اعمال ہوگے اس کے پاؤں کی طرف آ جاتے ہیں۔ اور جب بھی قبر کا عذاب اس کے پاس آتا ہے تو نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، خیرات، اس کے نیک اعمال اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ پھر اس سے کہا جاتا ہے کہ بیٹھ جاؤ، وہ بیٹھ جاتا ہے۔ اس کو سورج ایسے دکھائی دیتا ہے جیسے غروب ہونے کو ہو۔ تم اس شخص کے بارے میں جو تم پر مبعوث ہوا تھا کیا کہتے ہو؟ اس کے متعلق کیا گواہی دیتے ہو؟ وہ کہتا ہے، میں ذرا نماز پڑھ لینے دو۔ اس سے کہا جاتا ہے، تم عنقریب یہ کام کر لو گے۔ پہلے اس سوال کا جواب دو، تم اس شخص کے بارے میں جو تم پر مبعوث کیا ہوا تھا اس کے بارے میں گواہی دو۔
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی اور رسول ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا جو دین لے کر تشریف لائے، پھر اس پہ بولا جائے گا کہ اس یقین کے ساتھ تم آزاد رہو اور اسی پر تم دنیا سے اٹھا لیے جاؤ گے، اسی کے ساتھ تم کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ ان سب باتوں کے بعد اس کے لیے جنت کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے، وہ قبر میں ہی جنت کو دیکھ کر بہت خوش ہوتا ہے۔ پھر اس کو جہنم کا دروازہ کھول کر دکھایا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے اگر تیرے اعمال اگر اچھے نہ ہوتے تو تم کو جہنم کے گہرے حصے میں ڈال دیے جانا تھا۔ نیک بندے کی قبر اللہ تعالیٰ کشادہ نور سے منور فرما دیتے ہیں، روح کو اعلیٰ قسم کی عطر لگا کر پاکیزہ جگہ پر رکھ دی جاتا ہے۔ غیر مسلم کے بارے میں یہ فرمان ہے کہ جب قبر کا عذاب اس کے جسم پر آتا ہے تو ارد گرد کا کوئی نیک اعمال نہیں ہوتا جو اس کی حفاظت کر سکے۔ پھر اس کافر کو حکم دیا جاتا ہے کہ یہاں پر بیٹھ جاؤ، وہ ڈرتا ڈرتا بیٹھ جاتا ہے۔ اس کو آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھا جائے گا، وہ کچھ نہیں بتا سکے گا، اور یہ کون ہے؟ پھر ان کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتایا جائے گا کہ وہ جواب دے گا میرے علم میں نہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے۔ پھر اس کو فرمایا جائے گا کہ دنیا میں تم غیر مسلم تھا، غیر مسلم مرا اور غیر مسلم ہی دوبارہ زندہ ہوگا۔ پھر اس کو جنت کے دروازہ کھول کر دکھایا جائے گا اور اس سے کہا جائے گا کہ تیرے نیک اعمال ہوتے تو تم کو جنت میں گھر ملتا۔ پھر اس کو جہنم میں سے لے جایا جائے گا اور کہا جائے گا کہ تو نے ہمیشہ گناہوں کو پسند کیا، اس لیے تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے۔ وہ جہنم کو دیکھ کر حیران ہوگا اور کہے گا کہ کاش میرے بھی نیک اعمال ہوتے اور میں جنت میں داخل ہوتا۔ پھر اللہ تعالیٰ اس کافر کی قبر کی چاروں اطراف کو آپس میں ملا دے گا، اس کی پسلیاں ریزہ ریزہ ہو جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو بندہ میرے بتائے ہوئے کاموں پر عمل نہیں کرتا تو اس کی قبر تنگ کر دوں گا۔